ان کا سوال ہے کہ قبر میں جو سوال ہوگا تو وہ ہم لوگوں کے بھاشا میں ہوگا یا کسی دوسرے بھاشا میں؟ دیکھیے، جنت میں تمام جنتیوں کی زبان اور بھاشا یہ عربی ہوگی، اور یہ مرنے کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اب دنیا میں چاہے وہ کچھ بھی زبان بولتا ہو، جولا بھاشا ہو، چاہے سنتھالی ہو، پہاڑیا ہو، بنگالی ہو، انگلش ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ خود بخود عربی زبان کیا ہو جائے گا۔ اس لیے وہیں سے شروع ہو جائے گا، سوالات عربی میں ہوں گے۔ کیوں؟ انسان کو جو قرآن دیا گیا ہے وہ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، اس لیے تمام لوگوں کی زبان عربی ہو جائے گی۔ لیٹرین اور باتھ روم آج کل ایک ہی ساتھ دونوں کو ملا کر بناتے ہیں، لیکن دونوں کا الگ الگ کھانا رہتا ہے۔ جو لیٹرین بناتے ہیں اس میں ایک پین بھی ڈالتے ہیں جس سے پیشاب یا پاخانے کا ادھر ادھر چھینٹا لگنے یا باہر نکلنے کا امکان نہیں رہتا ہے، اور وہ ادھر ادھر بہہ نہیں سکتا ہے، وہ ٹھیک اپنی جگہ سے نکل جاتا ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے چند سوالات آئے ہوئے ہیں عورتوں کی طرف سے۔ اگر کوئی فرض نماز میں تکبیر کہنا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ بتایا تھا کہ نفل نماز اور فرض نماز کے درمیان فرق ہے کہ فرض نماز کو تکبیر کہہ کر شروع کیا جاتا ہے، اور سنت نفل نماز میں تکبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نماز، فرض نماز کی نیت سے شروع کر دیا ہے نماز، لیکن تکبیر نہیں کہی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ بھول کیا ہے یہ معاف ہے، اس کو نماز توڑ کر تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت ہونی چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ فرض نماز ہے۔ دوسرا سوال، جو لڑکیاں بغیر حجاب کے اسکول جاتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے پھر اس کا بغیر حجاب اور پردے کے رہنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھے، چاہے مدرسے میں پڑھے، کہیں اور جائے، اس کو ہر حالت میں حجاب اور پردہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کی بہن، اللہ کے نبی کی سالی، ایک باریک کپڑے میں یا بغیر اوڑھنی کے اللہ کے نبی کے سامنے آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ گھما لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو بغیر پردے کے اس کو کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، تو بالکل پردہ اپنانا چاہیے، چاہے وہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، کہیں بھی، لیکن پردے کے ساتھ وہ رہا کرے۔ ایک سوال ہے، اگر کسی عورت کے شوہر انتقال کر جائے اور وہ دوسرے مرد سے بات کرے تو کیا اس کے لیے وہ صحیح ہے یا غلط؟ عورت چاہے اس کا شوہر زندہ ہو یا مر جائے، کسی اجنبی مرد سے وہ بات نہیں کرے گی، کسی اجنبی مرد سے جس سے اس کا کوئی محرم والا رشتہ نہیں ہے۔ اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو پردے میں کرے، تو یہ خاص نہیں ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اس کے لیے تو جائز نہیں، اور جس کا شوہر ہے اس کے لیے سب جائز ہے، پھیری والے کو روکو، کپڑے والے کو، برتن والے کو، ہر ایک سے ملو کیونکہ اس کا شوہر ہے، ایسا تھوڑے ہے۔ تو چاہے عورت کا شوہر ہو یا نہ ہو، کسی بھی غیر مرد سے وہ بات نہیں کر سکتی ہے، اگر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں رہ کر کرے۔ اور بھی کئی سوالات ہیں، انشاءاللہ ابھی جواب دیں گے۔ وہ کون کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے جنت ہم پر واجب ہو جائے؟ ایک تو عام حدیث ہے
جس میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتلائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو. اور اس حدیث کے اندر حج کا تذکرہ نہیں ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جب اس صحابی نے سوال کیا تھا اس وقت حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، حج کا حکم نہیں آیا تھا. اب حج بھی ہے اس میں کہ اگر کوئی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ زکوٰۃ بھی دے اور حج بھی کرے. تو ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا اگر مالدار ہے تو، روزے رکھنا، اور صاحب حیثیت ہے تو حج کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ خدا کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. یعنی اللہ کے نبی آپ نے جتنا فرمایا میں اتنا عمل کروں گا، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں. اور وہ جانے لگا. جب کچھ دور گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دیہاتی کو دیکھ لو، کہ اتنے عمل کرنے کا اس نے وعدہ کر لیا، اور اگر وہ اپنے وعدے میں پکا رہا تو اس کو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابٍ شَاءَتْ، کہ کوئی عورت اگر نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، پردے کا بھی اہتمام کرتی ہے، عزت اپنی شرمگاہ اور دوسری عزت کی بھی حفاظت کر لیتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنی شوہر کی فرما برداری کر لیتی ہے، نافرمانی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے اعمال اور ایسے کام ہیں اگر کوئی عورت کرے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. تو یہ ہے ایک عام حدیث ہے جس میں مرد عورت سب شامل ہے، اور ایک خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے یہ خاص کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جنت میں چلی جائے. وہ ہے پہلے نماز کی پابندی، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. جنت کے 8 دروازے ہیں. اب انسانوں کے اعمال کے حساب سے جنت کے گیٹ اور دروازے سے داخلہ اور انٹری ملے گی. جس نے یہ عمل کیا ہے وہ اس دروازے سے جائے، جس نے فلاں فلاں عمل کیا ہے وہ فلاں دروازے سے جائے، جس نے فلاں فلاں عمل کیا ہے وہ فلاں فلاں دروازے سے جائے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب بیان کی کہ روزے دار کو الگ گیٹ سے بلایا جائے گا جس کو ریان کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والے کو ایک الگ دروازے سے بلایا جائے گا، فلاں عمل کرنے والے کو فلاں دروازے سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کوئی ایسا شخص ہے جس کو جنت کے سارے دروازے سے بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے چلا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتا ابو بکر، وہ تم ہو اکیلے، وہ آپ ہی ہو ابو بکر، کہ آپ کو جنت کے سارے دروازوں سے گیٹ مین بلائیں گے کہ ابو بکر اس دروازے سے، وہ کہے گا اس دروازے سے، وہ کہیں گے اس دروازے سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی داخلہ ان سارے دروازوں سے ہو تو ہم کو صحابہ جیسے عمل کرنے ہوں گے. اور یہ خصوصیت عورتوں کو دی گئی ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر وہ یہ فلاں عمل کر لیتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مردوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، لیکن عورتوں کو ہے. وہی مرد کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی جو صحابہ جیسے ابو بکر جیسے عمل کرتے ہوں. سورہ کہف جو قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو یہ سورت پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سورۃ الکہف کی شروع کا یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت، ایک روایت میں سورہ کہف کی آخر کی 10 آیت. تو خیر اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس لیے اس کی تلاوت ہونی چاہیے. سورہ ملک 29ویں پاری کی پہلی سورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو رات کو سوتے وقت پڑھا کرتے تھے، سورۃ الملک. اور بھی اس کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے. اگر ان موضوع پر بات کی جائے تو ایک مستقل جو ہے تقریر ہو جائے گی. کون سا سورہ ہے جس کو ڈیلی تلاوت کرنا چاہیے؟ ایک تو سورۃ البقرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ تینوں کل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد تین بار پڑھا کرتے تھے، فجر کے بعد تین بار پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ بستر پر آتے سونے کے لیے تو تینوں سورتوں کو تین بار پڑھتے اور آپ اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر جسم پر پھیر لیتے تھے. اس کے علاوہ ایک سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رات کو کوئی شخص پڑھ کر سوئے تو وہ کفر سے بری ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کفر، شرک، نفاق کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. اور ایسے عام طور پر قرآن کی تلاوت جو ہے انسان کو کرنی چاہیے. قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دینی علم، قرآن اور حدیث کا علم اٹھا لے گا. کس طریقے سے؟ کسی کے سینے سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ نہیں نکال لے گا، بلکہ اچھے بڑے علماء جو قرآن و حدیث کے ماہر تھے،
سمجھنے والے تھے، لوگوں کو سمجھانے والے تھے، ایسے بڑے بڑے علماء وفات پا جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اور ان کی جگہ دوسرا تیار نہیں ہو پائے گا، ان جیسا عالم نہیں بن پائے گا۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے علم مٹتا جائے گا، اور آخر میں کیا ہوگا، کچھ لوگ رہ جائیں گے جو مولوی کی طرح شکل بنا لیں گے، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ، لوگ بھی اس کو مولوی سمجھیں گے، کیونکہ اچھے تو ہے نہیں مولوی، سب تو ختم ہو گئے، مر گئے، اب یہ لوگ رہ گئے۔ دوسرے عوام پبلک بھی ویسے لوگوں کو مولوی سمجھ لیں گے، اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے، فتویٰ پوچھیں گے۔ اب اس کے پاس تو علم ہے نہیں کہ قرآن حدیث کے مطابق آپ کو وہ مسئلہ بتائیں یا آپ کو فتویٰ دیں، اناپ شناپ الٹے سیدھے وہ لوگوں کو فتویٰ دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ، اور جو اس سے مسئلہ پوچھا ہے، فتویٰ پوچھا ہے، وہ ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ اس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب آپ مسئلہ پوچھے دین کا، شریعت کا، تو کسی اچھے عالم سے پوچھے، ہر ایرے گیرے سے آپ ہرگز نہ پوچھے، کیونکہ اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، انسان کا گمراہ ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے بات کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھتے ٹائم بات کرنے سے کیا گناہ ہے؟ دیکھیے، اگر اب تک معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو جانا چاہیے کہ نماز کی حالت میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، حدیث کے اندر منع ہے، اور اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کی حالت میں کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ امام آمین کہے تبھی آمین بولنا چاہیے، یا امام کے آمین بولنے کے بعد کون سا بہتر ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث میں ہے کہ جب امام ولضالین کہہ کر خاموش ہو جائے تب تم آمین کہو، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب امام ولضالین کہہ کر آمین کہے تو تم امام کے ساتھ ساتھ آمین کہو، بعد میں نہیں کہنا ہے۔ امام آمین کہہ دے اس کے بعد آپ آمین کہے، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ جب امام آمین کہے تو آپ بھی امام کے ساتھ ساتھ آمین کہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی کی آمین امام کے آمین کے ساتھ ہو جائے، مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے بتائیے، آپ لوگ کتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ جب امام آمین کہے تو امام کے ساتھ ساتھ آپ آمین کہیے، تو وہ شخص اس فضیلت کو پالے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ چلیے، یہ چند سوالات تھے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چلیے نماز شروع کریں گے، ابھی 2 سوال ہے۔ وضو کرنے کا جو طریقہ سوال کر رہا ہے کہ بالٹی میں پانی ہے یا بڑے برتن میں ہے اور ہاتھ ڈال کر اسی سے پانی نکال کر وضو کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ شرط حدیث میں یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو آپ پہلے برتن میں ڈالنے سے پہلے اس کو دھو لیں، داہنے ہاتھ کو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لیں آپ، اور پھر اس برتن میں ہاتھ ڈال کر آپ جو ہے وضو بنائے یا نہائے۔ اور خاص طور پر فجر کے وقت جب آپ وضو کرنے کے لیے اٹھیں گے تو خاص طور پر حکم ہے کہ تم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھو لو، پھر دونوں ہاتھوں کو برتن کے پانی میں ڈالو۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ
کہ لا یدری این باتت یدہ، کہ اس کو پتہ نہیں کہ نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، ناک میں گھسا کہ شرمگاہ میں گیا، کہیں بھی تو ممکن ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاص طور پر جب تم نیند سے بیدار ہو اور منہ دھونے جاؤ یا وضو کرنے جاؤ تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھو لو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اس کے بعد آپ برتن میں ہاتھ ڈال کر وضو بنائے نہائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ تیل یا پانی میں سورہ رحمان پڑھ کر پھونک دیا جائے اور اس پانی کو پیئیں یا اس سے نہائیں یا تیل کو مالش کیا جائے لگائے، یہ بدعت ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ کر اس مریض کو، اس پیشنٹ کو آپ پھونک سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز میں اس کو پڑھ کر، پانی میں پڑھ کر پھونک دیا، اب کہتے ہیں جاؤ اس کو پلاؤ ٹھیک ہو جائے گا، یا تیل میں پھونک دیا کہ لے جاؤ اس کو لگا دو ٹھیک ہو جائے گا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر ڈائریکٹ جس کو تکلیف ہے اس کو پڑھ کر پھونکا جائے، اس طریقے کے بہت سارے جو ہے حدیث کے اندر ثابت ہے، جیسے سورہ فاتحہ، کہ اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی ہے تو اگر سورہ فاتحہ خود پڑھنا جانتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر خود اپنی تکلیف کی جگہ پھونک مار لے، دم کر لے۔ یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ تینوں کل پڑھتے تھے اور دونوں ہاتھوں پر 3 بار پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، تو آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی، آپ پڑھنا نہیں جانتا یا آپ کو سورہ یاد نہیں ہے، دوسری دعائیں یاد نہیں ہیں، تو وہ پڑھ کر آپ کو دم کر سکتا ہے، لیکن کسی چیز میں پڑھ کر تیل یا پانی میں نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چلیے نماز کی تیاری کیجیے۔